نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسی وہی طٰہٰ. اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس جہان میں بسایا ہے مقصد توحید کے تحت. مقصد توحید یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں. سورۃ الذاریات کی آیت کریمہ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مقصد تخلیق اللہ پاک بیان فرما رہا ہے اور بیان فرما دیا ہے، لیکن مقصد تخلیق ایک الگ توحیدی عنوان ہے اور وجہ تخلیق ایک الگ اور انفرادی عنوان ہے. پیدا کرنے کا مقصد اور پیدا کیوں کیا، یہ دو الگ چیزیں ہیں. آپ کو ہم کو اللہ پاک نے کس وجہ سے پیدا کیا، تخلیق کی وجہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کہیں وجہ تخلیق کائنات ہے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقصد تخلیق ہے عبادت. پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک ایک بات بھرا بھرا عنوان ہے لے جائیے. اصل ہوتا کیا ہے کہ آپ جلسے اور محفلوں کی اس طرح عادی ہو گئے کہ اہل محفل جو کہتے ہیں اسی کو حرف آخر سمجھتے ہیں. مسلمانوں، قرآن سے جڑنا یہ آپ کا بھی ذمہ ہے. قرآن سے قریب ہونا یہ آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے. صرف سننا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. مقصد تخلیق عبادت ہے، اور عبادت میں بالخصوص نماز پڑھتے ہیں آپ، اور نماز میں ضروری ہے قرآن کا پڑھنا، جس کے لیے ضروری ہے قرآن کا یاد کرنا. کم سے کم اتنا تو سورہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نماز پڑھ سکیں. اور جب ہر مسلمان پر نماز فرض ہے تو گویا ہر مسلمان کو اتنا قرآن یاد رکھنا فرض ہونا جس سے وہ نماز پڑھ سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ صرف حافظ قرآن ہی قرآن کو یاد کریں گے، نہیں، ہر مسلمان قرآن کو یاد کریں گے. کم سے کم نماز کی حد تک تو آپ کو اتنے سورہ یاد ہونی چاہیے جس سے کہ آپ نماز کمفرٹ ہو کر کے پڑھ سکیں. دو بات، مقصد توحید، مقصد تخلیق اور وجہ تخلیق.
چند منٹ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی دعائیں بالخصوص آپ کے اور آپ کے اہل خانہ اور جملہ اعزاء اقربا کے حق میں قبول ہو، اور عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں اور جو بھی دعائیں فلسطین کے لیے کر رہے ہیں، مولا قبول فرما، اہل غزہ اور اہل فلسطین کی مدد فرما۔ ظاہر ہے اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں نگیٹیوٹی کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ جہنم جو سب سے بڑی ناراضگی کا آخری عنوان ہے، اسی کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ تو اللہ گویا ہر طرح سے چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے راضی کرو، میں راضی ہونے کے لیے مکمل تیار ہوں، تم راضی کرنے کے لیے کتنے تیار ہو؟ قرآن کی میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 تلاوت کی ہے۔ اس میں قرآن اور صاحب قرآن کا صرف ذکر ہی نہیں ہے بلکہ مقصد ذکر بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا۔ جانتے ہیں کسی بھی چیز کو یا اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اگر اس میں اعلیٰ نسبت ڈال دی جائے تو اہمیت دوبالا ہو جاتی۔ دنیاوی مثال لیں، آپ صرف بولیں میں آپ کے پاس آیا ہوں تو ایک ایزی عنوان ہوگا، لیکن اگر بولے میں وزیر اعلیٰ کے پاس سے آپ کے پاس آیا ہوں تو ذرا سے مجھے ہلنا پڑے گا، ارے اچھا بیٹھی صحیح ہے۔ ذرا نبی کو سمجھیے، قرآن صاحب قرآن کو سمجھیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ نبی آئے نہیں ہیں، میرے پاس سے آئے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ، تحقیق کے آئے تو تمہارے پاس ہیں، لیکن یہ عام آنا نہیں ہے، من اللہ ہے، اللہ کے پاس سے آئے۔ اب ذرا اسی سے صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جانی چاہیے کہ یہ ایزی نہیں ہو سکتا عنوان، یہ اللہ پاک کے پاس سے، اس سے تو بڑا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا خالق مالک کے پاس سے آنے والا بڑا ہوگا، بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اسی لیے اس میں یہ نہیں کہا کہ محمد آئے ہیں، نور آیا ہے، نور آیا ہے۔ ساری جو نگیٹیوٹی ہے جسے ناریت کا آپ عنوان دیں وہ سب ختم کر کے پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ محمد کو قبول کرنا، نور کا پہلو ہے یہ۔ آپ ایسے دیکھتے رہے، آتی رہے گی بات انشاءاللہ۔ قد جاکم من اللہ، محمد نہیں ہے، حالانکہ پوری امت کی اسلامی یونیورسٹی میں کتاب چلتی ہے تفسیر جلالین، صاف کہا ہے نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو نور آیا یعنی نبی آئے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ترجمہ کر رہا ہوں دیکھیے گا، اکیلے نہیں آیا، کتاب لے کر آیا ہے، کمال ہے، اکیلے نہیں آیا، کتاب لے کر آیا ہے۔ یہ عقیدت بھی دیا اللہ نے، عقیدہ بھی دیا اللہ نے۔ نور سے اٹریکشن چاہا اللہ تعالیٰ نے، حبیب کو ایزی نہ لینا، صاحب قرآن کو ایزی نہ لینا، اور صاحب قرآن کی نورانیت کو سمجھنے کے لیے میں نے کتاب مبین دیا ہے۔ نبی کو سمجھنا ہونا تو آپ دنیا کی یونیورسٹی، دنیا کی کتابوں میں نہیں، قرآن میں دیکھو۔ اور سنو، قرآن کو سمجھنا ہو تو اس کو اکیلے نہیں، اس سے پہلے محمد عربی کو دیکھو۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ کا علمی پہلو اگر بتاؤں تو واو کا جو لفظ آتا ہے گرامر میں، یہ الواو مطلقاً للجمع، یہ قانون ہے کہ واو جو آتا ہے جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم سب نے نماز پڑھا، صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد کسی نے پڑھا، ایک دم سب نے ایک
وقت بڑھا ہے نا. ہاں واہ زید اور بکر آئے، اس کا مطلب یہ ہوا آنے میں دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں کہ زید پہلے آئے اور بکر بعد میں آئے، نہیں، آنے میں مجیت جس کو کہتے ہیں آنا، یہ دونوں اکٹھا ہیں. الواو مطلقا للجمع، اکٹھا ہونے کے لیے. اب ذرا سمجھیے، جو لوگ صرف قرآن یا صرف اللہ اللہ کرتے ہیں ان کو سمجھائیے، آپ ان سے جھگڑا نہ کیجیے، وہ کٹے ہوئے ہیں ہم سے، ان کو قریب کیجیے. آپ زخم کو دیکھا بھی نہیں جاتا، کاٹا بھی نہیں جاتا، اس کا علاج کیا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو شروعی کو ختم کیجیے، مٹھاس لائیے زبان میں، تب امت بڑھے گی. آپ بھائی بھائی اپنے گھر کے بعد میں ہیں، بحیثیت ایمان پوری دنیا میں بھائی بھائی ہیں. آپ سب مومن آپس میں بھائی بھائی کہا گیا کہ نہیں؟ ذرا غور کیجیے. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس نور اور کتاب آئے. آئے کا جملہ ایک ہے، آنے والا دو ہے. زید اور بکر آیا، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ زید اور بکر آنے میں یکجا ہیں. زید اور بکر آنے میں تاخیر کا عنوان نہیں رکھتے، آنے بعدیت وغیرہ کو عنوان نہیں رکھتے. تو اب اسی سے سمجھیے، قرآن بعد میں اس کا ذکر ہوا، صاحب قرآن. اللہ پاک فرماتا تحقیق کے صاحب قرآن اور قرآن ساتھ ساتھ آئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 23 سال والا عنوان کو بھول جائیں، نہیں، مراد یہ ہے کہ مسلمانوں قرآن کو صاحب قرآن سے الگ نہ کرنا اور صاحب قرآن کو قرآن سے الگ نہ کرنا، یہ بتانا مقصود ہے. ورنہ آیت تو تھوڑا تھوڑا کر کے اتری ہے نا، 23 سال میں اتری ہے. آنے میں مراد یہ ہے کہ قرآن فہمی کے لیے صاحب قرآن کا ترک نہ ہو اور صاحب قرآن فہمی کے لیے قرآن کا ترک نہ ہو. نبی کو سمجھیے تو قرآن سے سمجھیے، اور قرآن کو سمجھیے تو نبی سے سمجھیے. یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم کیا ہے، صرف عالم صاحب یا حافظ صاحب ذمہ دار ہیں کہ ہم سمجھیں اللہ رسول کو، آپ نہیں ہیں. نہیں، ہماری غفلتیں ہمارا خود پتا دیتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے جڑیں، سالانہ نہیں، ہمیشہ کے لیے جڑیں. یہ ایمان کا حصہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں نے ایمان لایا ہے اللہ پر، اس کے سارے فرشتوں پر، کتابوں پر بھی. آپ ایمان لائے ہیں، کتاب پر ایمان لانا کا مطلب کیا؟ مومن ہیں تو آپ کتاب پر بھی ایمان لا کر مومن ہیں. اور مومن جب ہمیشہ ہیں تو کتاب کو بھی ہمیشہ آپ کو رکھنا ہوگا اپنے پاس اور اپنے ساتھ. آج میں دیکھتا ہوں 20 سال کے پہلے کا رمضان دیکھیے، جو آپ کے دادا پردادا کا اگر دیکھے ہوں گے، مسجد جب آتے تھے کچھ ہو یا نہ ہو قرآن ہاتھ میں اٹھا کر چومتے ضرور تھے، سینے سے لگاتے ضرور تھے. آپ حضرات، آج کے بچوں میں ہے یہ بات؟ آج سب سے پہلے بچوں کا کام کیا ہوتا؟ موبائل کہاں ہے، کس جیب میں رکھنا ہے، کدھر رکھنا ہے، کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. نہ قرآن چومنے کی بات ہے، نہ صاحب قرآن سے جڑنے کا عنوان ہے. نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، ابھی ہے نا 4 گھنٹہ ٹائم ہے افطاری کو. ارے کب پڑھو گے قرآن پاک؟ کب دیکھو گے قرآن پاک؟ کب سنو گے قرآن پاک؟ 4 ختم 5 ختم رمضان میں پڑھ لیے، سبک دوش ہو گئے؟ نہیں. جب ایمان میں 365 دن مومن ہو اور قرآن پر بھی آپ نے ایمان لایا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ 365 دن آپ قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کو اپنے ہاتھ سے لگائیں، قرآن کو اپنے سے جڑے رکھیں. آپ صرف سالانہ مومن نہیں، روزانہ مومن ہیں. آپ ہر حال میں مومن ہیں. خدا کا کرم تو دیکھیے، 14 گھنٹے یا 12 کتنے گھنٹے کے روزے ہو رہے ہیں، لیکن دن اور رات 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں. 14 گھنٹے کے روزے ہو رہے ہیں. 14 گھنٹہ نہیں کھا رہے ہیں آپ، اس میں 6 + 4 10 گھنٹہ جو کھا رہے ہیں آپ، اللہ پاک اس کھائے کو بھی روزے کا ثواب دے رہا ہے. آپ دے رہا ہے کہ نہیں؟ 30 دن کا روزہ، پورے مہینے کا روزہ آپ کو رکھنے کا ثواب دے رہا ہے. جبکہ پورے مہینے میں آپ روزہ تو دن میں رہتے ہیں، رات میں کہاں رہتے ہیں، لیکن مہینہ تو رات کا بھی ہے نا. اور قرآن کہتا من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، جو دن پائے وہ روزہ رکھے نہیں کہا. اور مہینہ پورے دن اور رات دونوں کا ہے. خدا کتنا آپ کو پسند کرتا ہے.
کھائے لمحات کو بھی روزے کا عنوان دے رہا ہے۔ اب بتاؤ، اگر آپ نے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی قرآن پاک کو سینے سے لگایا، 1 گھنٹہ پھر ریحل رکھ کر کے آپ نے اس کو دیکھا یا پڑھا، آپ کو نہیں بھی پڑھنے آتا ہے تو آنکھ سے دیکھو، قسم خدا کی وہ اس حرف کو دیکھ رہے ہو جو حرف قلب مصطفیٰ پر اترا ہے، جو حرف قلب مصطفیٰ پر اترا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو آپ دیکھتے ہو، زیارت کرتے ہو، کتنا وضو کرتے ہو آپ یار، وہ ایک بال ہے جو ایک وقت میں مصطفیٰ جان رحمت سے ریلیٹڈ ہے، آپ ذرا سمجھئے، وہ ایک کپڑا مبارک ہے، وہ جبہ مبارک ہے جو نبی سے ریلیٹڈ ہے۔ مصطفیٰ کا دل مصطفیٰ کے اندر ہے اور پورا 30 پارہ اسی دل پر اترا ہے، اسی دل پر اترا ہے۔ اگر اس کے ایک ایک حرف کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، دل مصطفیٰ کتنا پرسکون ہوگا، صاحب قرآن کا دل کتنا سکون میں آئے گا۔ آپ جانتے ہو دل مصطفیٰ جب امت کے لیے پرسکون ہوتا ہے نا، رب کائنات کی قسم کہہ رہا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک اس دل کو اپنی شان کے مطابق کہتا ہے، میرے حبیب یہ دل کیوں لڑکھڑا رہا ہے، یہ دل کیوں حرکت میں ہے؟ آواز جب آتی ہے امت کے لیے ہے، امت کی وجہ سے ہے۔ امت نے اس دل سے ٹچ قرآن کو یاد کیا ہے، اس دل سے ٹچ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ حبیب کیا چاہتے ہو؟ چاہتے کیا ہو میرے حبیب؟ کیا چاہتا ہوں؟ جس دل پر تو نے قرآن اتارا ہے، اگر اس دل سے ٹچ قرآن کو میری امت نے دل سے لگایا ہے، مولا اس دل کو کبھی بہکنے نہ دینا، مولا اس دل کو کبھی ادھر ادھر ہونے نہ دینا۔ کیا جانتے ہو آپ؟ ذرا ان تمام چیزوں کو محسوس کر کے آپ قرآن کو پڑھو۔ تراویح پڑھنا فارمولیٹی نہیں ہے، تراویح پڑھنا مصطفیٰ کی ادا ہے۔ اتنی چاہتے تھے نبی تراویح کہ لوگوں کی، صحابہ کرام کے ہجوم کو دیکھ کر کے کہیں فرض نہ ہو جائے، میرے آقا نے جماعت سے پڑھنا ترک فرما دیا ہے، مگر یہ ترک ہی بتا رہا ہے ادائے مصطفیٰ کے اسٹرانگنس کو، کہ یہ ترک کیوں کیا؟ امت کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن مجھے بتاؤ، اگر امت اس رضائے مصطفیٰ اور ادائے مصطفیٰ کو اپنا عنوان بنا لے، بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں میرے حبیب اپنے لب کو کیسے اٹھائیں گے اور کہیں گے، کس طرح سے حرکت کریں گے؟ اے اللہ، میں تو اس امت کی تکلیف کی بنیاد پر نہیں پڑھا تھا، مگر پروردگار یہ امت تو تکلیف کو بالائے طاق رکھ کر میری پھر پڑھنے کی ادا کو دیکھ کر کے، اور یہی ادا کا عنوان تھا کہ عمر ابن خطاب نے اسے رواج بھی عطا کر دیا، رواج بھی دے دیا ہے۔ وہ ادائے مصطفیٰ ہے کہ جماعت کے ساتھ تو نبی صرف 3 دن پڑھے، لیکن عمر ابن خطاب نے کہا میرے حبیب نے جسے پڑھا ہو اسے میں چھپا کر نہیں چھپا کر رکھوں گا۔ اور جو ایسا ہی ہوا کہ 20 رکعت تراویح پر ایک قاری کو فکس کر دیا اور جماعت کے ساتھ کر دیا، اور آج پوری امت احسان عمر کے تحت دیکھیے آل ورلڈ میں تراویح پڑھ رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ادائے مصطفیٰ کو سمجھیے، ادائے مصطفیٰ کو زندہ کرنا اس کا جو احیاء ہے، صحابہ کرام کا خاص عنوان ہوتا تھا۔ اللہ کی مرضی کو سمجھیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک جو اتارا ہے آپ کو، قرآن پاک آپ کو نہیں کہے گا کہ قرآن میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، نہیں کہے گا۔ قرآن پاک خاموش کتاب ہے، اس کو اگر بولنا چاہتے ہو نا، نبی سے جڑ جاؤ، نبی سے قریب ہو جاؤ۔ نبی بتائیں گے الف لام میم کیا ہے، نبی بتائیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیا ہے، نبی بتائیں گے سورہ یاسین کیا ہے۔ سنو، ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، دل ادھر ادھر اگر آپ کا مضطرب اور پریشان ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، حرکت قلب سے محفوظ ہو جاؤ گے، اختلاف قلب کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہر چیز کا دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ خوشیاں چاہتے ہو، یہ خوشیاں ولیموں میں نہیں ملیں گی، شادیوں کی خوشیاں ہو یا دیگر تمام چیزوں کی خوشیاں ہو، ایک طرف رکھو، ہر ایک کی خوشی عرس شادی ہوتی ہے، قرآن کی شادی سورہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ! آپ ذرا غور کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سینے کو اللہ پاک نے اتنی عظمت بخشی ہے۔ ذرا سمجھیے، میں قرآن کی عظمت کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ قرآن نہیں بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، صاحب قرآن بتا رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ ذرا سمجھیے کہ قرآن سے کیسے جڑنا ہے آپ کو۔ نبی فرماتے ہیں اس پیٹ کے لیے مبارک ہو، کہ اس پیٹ کے لیے مبارک ہو جس کے اندر صرف سورہ یاسین ہے۔ اللہ اللہ!
پیٹ میں سینے میں جس کے سورہ یاسین ہے، زمین کو یہ حکم ہو جاتا ہے، اے زمین یہ مرنے والا عام ویکتی نہیں ہے، عام شخص نہیں ہے، اس کے سینے میں سورہ یاسین ہے، خبردار اسے کھانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ ایک سورہ یاسین صرف سینے میں ہو تو یہ مقام ہو جائے، آپ ذرا سمجھ رہے ہیں آپ کتنا ایزی لے لیا ہے آپ نے قرآن کو، صاحب قرآن کو کتنا ایزی لے لیا۔ اور آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ فلسطین لہو لہان ہے، غزہ لہو لہان ہے، کون اللہ وہاں لہو لہان کر رہا ہے؟ کوئی الگ اللہ ہے؟ نہیں، آپ ایک اللہ کو ماننے والے ہو، غزہ والے بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، فلسطین والے بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ ذرا تھوڑی سی بھی تھنکنگ کو توحید کے قریب کرو۔ خدائے وحدہ لا شریک کے بندو، انتظار کرنا ہے تو رحمت کا انتظار کرو، مغفرت کا انتظار کرو، جہنم سے آزادی کا انتظار کرو، قہر الہی کا انتظار نہ کرو، عذاب الہی کا انتظار نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے سورۃ التوبہ میں، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ پوری آیت کا ترجمہ ذرا آسانی سے سمجھا دوں۔ اپنے باپ داداؤں سے محبت کرنے والوں، اپنی بیویوں سے محبت کرنے والوں، اپنے اقربا، اپنے کنبوں سے محبت کرنے والوں، اپنے اپارٹمنٹ سے محبت کرنے والوں، ان تمام چیزیں جو بھی تم کو عزیز ہیں ان سب کو ایک طرف رکھو۔ مجھے بتاؤ میرے حبیب سے کتنا پیار ہے تمہیں، مجھے بتاؤ میرے حبیب سے کتنا پیار ہے۔ یہاں پر جو اللہ کا ذکر ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، اللہ سے آپ پیار کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا پیار نبی کا پیار ہے، اللہ کا پیار نبی کا پیار۔ پیار کے لیے فزیکلی دنیا میں رہتے ہو نا آپ، اور اللہ تو فزیکل سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، اسی لیے نور مجسم بنا کر صاحب قرآن کو بھیجا تاکہ خدا اپنی محبت کا مرکز محمد کو بنا سکے، اور بنایا۔ اللہ پاک یہاں پر فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے پیار ایک طرف، میرے حبیب سے پیار ایک طرف۔ اگر یہ ساری چیزیں مغلوب ہے اور حبیب کا پیار، صاحب قرآن کا پیار، اس کا اٹریکشن، اس کی طرف توجہ، ان کو اپنے دل سے لگانا، ان کو اپنی توجہ میں رکھنا اگر ایک طرف ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے حتی یاتی اللہ بامرہ، میرے عذاب کا انتظار کرو۔ آپ ذرا غور کر رہے ہیں، عذاب کے انتظار کا جملہ اللہ نے حبیب کی محبت کی نفی پر کیا ہے۔ یعنی اگر صاحب قرآن کی محبت میں اٹریکٹ نہیں ہو تو عذاب کا انتظار کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس جملے کو؟ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ، تم نے نماز نہیں پڑھا عذاب کا انتظار کرو، زکوٰۃ نہیں دیا عذاب کا انتظار کرو، لیکن ساری اچھائیوں کو، پیار کی چیزوں کو گنا کر، کون ہے کنوارا ہو باپ ماں سے پیار کرتے ہو، شادی شدہ ہو بیوی سے پیار کرتے ہو، اولاد سے پیار کرتے ہو، قبیلے سے پیار، محلات سے پیار، ان سب سے پیار کرتے ہو نا۔ رب کہہ رہا ہے کرتے ہو کرو، لیکن ان سے کہیں زیادہ میرے حبیب سے پیار کرو، اور اگر نہیں کرتے ہو تو بس میرے عذاب کا انتظار کرو۔ تو عذاب الہی کے انتظار کا عنوان اللہ نے حبیب کی محبت نہ کرنے والے کو دیا ہے، جس سے صاف مطلب یہی ہوتا ہے، اے مسلمان عذاب سے بچنا چاہتے ہو صاحب قرآن سے جڑ جاؤ، نبی سے جڑ جاؤ، محمد عربی سے جڑ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں گھر کا عنوان نہیں ہوتا تھا، نبی نے اگر کہا چلنا ہے گھر چھوڑ دیا صحابہ نے اور مدینہ ہجرت کر گئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی اگر ہو گئے سب کچھ مل جائے گا، لیکن سب مل گیا اور نبی نہ ہوئے تو کچھ نہیں ملا، عذاب الہی صرف ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہم کو سمجھنا ہوگا، قرآن کی کثرت کریں آپ تلاوت کے باب میں، لیکن اس قرآن کی کثرت میں اٹریکشن نبی کا ہو، توجہ نبی کا ہو۔ عام کتابوں کی بات آپ کو کہوں، توریت کی بات دیکھیں، زبور کی بات دیکھیں، انجیل کی بات دیکھیں، کیا یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ آپ یقیناً کہو گے اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو تلاوت اس کی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کی تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو آپ؟ رب نے کیوں نہیں چاہا؟
اللہ کے نبی ہی کو دے دیتا کہ حبیب یہ بھی میری بات ہے، امت کو ایک دن اس کی بھی تلاوت کروا دیا کرو۔ لیکن سنو، میں تمام تفصیل کو جائے بغیر ایک روایت پیش کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے توریت کی کچھ تختیاں یاد ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ یہ جملہ صرف کہا تھا۔ بتائیے کوئی غلط خواہش تو نہیں تھی؟ اللہ کا کلام ہے، خدا کے رسول محبوب و محب کا عنوان رکھتے ہیں، کہہ دینا چاہیے ماشاءاللہ۔ ارے کوئی بھی آپ کو اگر کہے مجھے ذرا سے یہ یاد ہے آپ ذرا سن لیں تو آپ کچھ کہیں گے، اتنا اگر نہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس اتنا کہیں، لیکن نبی نے کیا کہا ہے سنیے۔ آپ نے جو قرآن کو پس پشت ڈالا ہے ذرا سمجھیے اس بات کو، یہی ہے قہر الہی کا سبب، یہی ہے ہماری ناکامی کا راز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر کیا میرا قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا تیرے لیے میں جو کتاب لایا ہوں، میرے پاس جو کتاب ہے، کیا کافی نہیں ہے؟ در حقیقت نبی نے اس ایک جملے میں قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو اکٹھا فرما دیا ہے۔ عمر ابن خطاب میں تمہارے لیے جس طرح کافی ہوں، تم تب تو لا رہے ہو نا کہ سن لیجئے یا رسول اللہ، تو سنو، قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں تمہارے لیے کمپلیٹ لائف آف ایمان ہے، ایمان کے لیے مکمل طور پر یہی کافی ہے۔ توریت کافی، توریت اللہ کا کلام ہے، کوئی اعتراض نہیں، انجیل اللہ کا کلام ہے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن خدا کلام کو پروموٹ کرنا نہیں چاہتا ہے، دل مصطفیٰ پر جو کلام اترا ہے اسے پروموٹ کرنا چاہتا ہے، صاحب قرآن کے دل پر جو اترا ہے اسے پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ بتائیے عمر ابن خطاب نے پھر اعتراض بھی نہیں کیا، یہ تو کلام الہی ہے، قرآن بھی کلام الہی ہے، تو کلام الہی مقصود نہیں ہے، امت محمدیہ کے لیے مصطفیٰ کا کلام مقصود ہے۔ اس لیے آپ ہم سب بھی بہت ساری کتابیں سنتے ہیں، اور آج بہت ساری بھی ارے انہوں یہ بولے، انہوں یہ بولے، یہ یجروید میں ہے، یہ کہے وہ کہے۔ تم اپنے قرآن کو انکمپلیٹ سمجھتے ہو جو دوسری کتابوں سے اسلام کو پرموٹ کرنے کی بات کر رہے ہو۔ نہیں، اسلام کو پرموٹ کرنا ہو تو قرآن سے پرموٹ کرو۔ بخدا قرآن میں سب کچھ ہے، مگر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کون سی آنکھ سے؟ اس آنکھ سے جس آنکھ کو احساس کیا ہو کہ یہ آنکھ دل مصطفیٰ پر اترے ہوئے کلام کو دیکھنا چاہتی ہے، تب جا کر کے آپ کو وہ چیز دکھے گی۔ آپ ذرا بتائیں، کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ ذرا دلیل قرآن سے دیجئے۔ تو آپ نے برجستہ فرمایا قرآن پاک لاؤ، قرآن کی آیت کھول دیا، سورۃ الاعراف کی آیت دکھا دیا، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، کہ سنو یہ جو پاکیزہ شہر ہوتے ہیں نا اس کو اللہ تعالیٰ خوب اگاتا ہے، اس میں وہ خوب اگاتا ہے۔ یہی ہے داڑھی کی سب سے بڑی دلیل۔ آپ پر اب بتائیے، تو کہنا یہ ہے کہ اگر آنکھ لے کر وہ آؤ گے کہ جس قرآن سے ہم دلیل مانگ رہے ہیں وہ قرآن دل مصطفیٰ پر اترا ہے، خدا کی قسم آنکھ میں وہ جلا اللہ بخش دے گا، وہ نورانیت کا کانسیپٹ دے دے گا کہ آپ کو آٹومیٹک مل جائے گی۔ اس لیے آج لوگ دوسری کتابوں کے ذریعے اسلام کمپلیٹ مذہب اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک مذہب ہے، بلکہ اسلام کمپلیٹ اس لیے ہے، کمپلیٹ خدا نے کمپلیٹ رسول پر کمپلیٹ قرآن اتارا ہے، تب اسلام کو پروموٹ کرنے کی بات کی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت بشکل محمدی مکمل کر دیا ہے، اور مذہب کے اعتبار سے اسلام کو پیش کیا ہے، اسلام کو پسند کیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، تب اسلام اور مذہب کی بات آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا یہ محض مذہب نہیں ہے، یہ خدائے وحدہ لا شریک کے انعامات کے اتمام کا عنوان ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت کو تمام جو کی ہے وہ محمد عربی پر کی ہے، اور اس تمامیت کا جو مکمل صحیفہ ہے، جو مکمل عنوان ہے، وہ ہے اسلام۔ افسوس ہوتا ہے آج آپ سے ذرا سی کوئی پوچھ لے، اور آپ تو وہ قوم ہو، میں دیکھ رہا ہوں 15 سال سے تقریباً، کہ آپ 11ویں کھا لیتے ہو اور مفتی صاحب سے پھر دلیل پوچھتے ہو، حضرت کہاں ہے 11ویں کھانا؟ ایسا نہ کرو میرے بھائی، ٹائم دو علماء کو، ٹائم لو علماء سے، زبردستی ٹائم لو، صرف اپنی عمر کے نکاح میں ٹائم مت لو ان سے، دعا میں ٹائم مت لو ان سے، اذان میں ٹائم مت لو ان سے، اپنی قرآن خوانی میں صرف ٹائم نہ لو،
24 घंटे में आधा घंटा ही सही इस्लाम को सीखने के लिए टाइम लो। आप नहीं ले रहे हो, उलमा भी बिल्कुल मजबूर, और क्या करेंगे वो, आप आ ही नहीं रहे हो। मुझे बताओ सबसे बड़ी जिम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या होती है? तमाम नबियों की बात एक तरफ रखते हुए मोहम्मद अरबी से बड़ी अच्छी बात आ गई है। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। और अच्छे से सुन रहे हैं आप, जरा तवज्जो सुनिएगा ये बात। जो रसूल, जो नबी, एक आम नबी से समझिए, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो नबी भेजा जाता है, तो पहले नबियों के भेजे जाने का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कबीले में भेजे जाते थे, ख़ास कौम में भेजे जाते थे। सही है, मूसा अपनी कौम के लिए, ईसा अपनी कौम के लिए, एक ख़ास सोसाइटी, एक ख़ास कौम के लिए, ठीक है ना, सबके लिए नबी नहीं, उनका एक दायरा होता था। क्लियर बात है, एक दायरा, एक ख़ास। अब एक फॉर एग्जांपल ज़ेबा बाग है, और ज़ेबा बाग के लिए जो भेजे गए हैं वही, उसका एक दुनियावी तौर पर एमएलए का एक जो दायरा है, एमपी का जो एक दायरा है, वो अपने दायरे से नहीं जा पाएंगे। ज़माना तो बहुत है, ज़मीन तो बहुत है, जगहें तो बहुत हैं, लोग बहुत हैं, लेकिन जो जहाँ के लिए जो भेजा जाता वो इस दायरा। ये शक्ल जो है तमाम नबियों का, ये तमाम नबियों की शक्ल थी, आदम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक। समझ रहे हैं आप? ये मूसा तुम जा रहे हो इस कौम में, बनी इसराइल में जा रहे हो, बस बनी इसराइल तुम्हारा दायरा है, उसके अलावा नहीं। एक दायरा, एक खास फिक्स दायरा। अब जरा इसी तसव्वुर में देखें आप, और अपनी हमागिरियत को समझिए, अपनी आफाकियत को समझिए, अपनी तमाम जहान का जो एक उन्वान है आपके अंदर वो समझिए, और देखिए कि आप कितने आला नबी के हैं। मगर उसमें जो राज जो बताने जा रहा हूँ वो ये देखिएगा कि आपने जो कुरान से, साहिब कुरान से और तरबियत इस्लाम का जो उन्वान अपने अंदर से ख़त्म कर दिया है, वो यही वजह है। खाना पीना अगर आपका काम होता, अच्छा एक और बात बोल दो, जन्नत में जाना खाली आपका उन्वान होता ना, तो कसम खुदा की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा कर देता, आपको उम्मत ही में पैदा कर देता और बिलीवर बना देता, जन्नत चले जाते हैं, है कि नहीं? किसी भी नबी के आप बिलीवर हो जाते, जन्नत चले जाते। जन्नत का मतलब तो यही है कि नबी जो भी आए हैं उनको बिलीव कर लीजिए। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने माना होगा वो जन्नती है रियल में, मूसा अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने रियल में बिलीव किया होगा, जो नबी आए उनको मानने वाले जितने भी हैं जन्नती हैं कि नहीं हैं। फिर आपको जन्नती बनाना मकसूद था तो एक ही नबी को भेज देता, सही है कि नहीं? काफी था जन्नती। नहीं, उम्मत मोहम्मदिया तुम्हारा मकाम अलग है, तुम्हारा स्टेटस अलग है। तुमको जन्नती बनाने के लिए नहीं, तुमको जन्नत में सिर्फ दाखिला के लिए नहीं, तुमसे अल्लाह ताला हबीब का काम लेना चाहता है, तुमसे कुरान का काम लेना चाहता है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तदखुलून फिल जन्नह, नहीं तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि हबीब को जो दीन दिया है उस दीन में जो भलाई का काम है उसका हुक्म दो और जो बुराई है उससे रोको। ये तुम्हारा काम है, ये है तुम्हारा काम। जन्नत में जाना सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, वरना जाओ जंगल पत्ते खाओ, अल्लाह अल्लाह करो, मर जाओगे, जन्नत चला जाओगे आप। जन्नत जाना सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, काम करना तुम्हारा काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी इस्लाम की तुम्हारे ऊपर। ये सिर्फ उलमा या फुकहा ये इस्लाम के उन अमामा और जुब्बा के हामिलीन की नहीं, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जिम्मेदारी है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, रसूल खास खित्ते के लिए आता, उनका वो दायरा है, उनका वो सर्कल है, उसी दायरे में वो काम करेंगे रिसालत और पैगाम का। मगर आपके नबी और हमारे नबी तो सारे जहान के रसूल हैं। कुरान कहता इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सूरतुल आराफ 157 में, कि मैंने तुमको, ए मेरे हबीब, आप कहिए कि ए लोगों मैं तुम सब का रसूल आया हूँ, किसी खास कौम का नहीं, किसी खास खित्ते का नहीं, सिर्फ अरब का नहीं, अजम का नहीं, पूरी कायनात का रसूल, यहाँ तक के चरिंद का, परिंद का, शजर का, हजर का, सब का रसूल हो। जरा गौर करें आप, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं रसूल रहमत सारे जहान का हूँ, मैं सारे जहान का हूँ। मैं बताने ये जा रहा हूँ कि गोया आम नबियों की तरह खास वार्ड के रसूल नहीं है, आम नबियों की तरह खास वार्ड के रसूल नहीं, बल्कि हर वार्ड इस रसूल का वार्ड है, हर वार्ड इस रसूल का वार्ड है। तो ज़रा आप दिल पर हाथ रख कर बताइए कि जब हर वार्ड इस रसूल का वार्ड है तो इंडिया भी तो है ना, श्रीलंका भी है ना, पाकिस्तान भी है ना। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंडिया में फिजिकली तौर पर तशरीफ़ क्यों नहीं लाए?
آپ ذرا غور کیجئے گا، پاکستان میں فزیکلی طور پر تشریف کیوں نہیں لائے؟ جب پورا وارڈ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر کیوں نہیں 23 سالہ جو رسالت کا جو عنوان ہے، رسالت کی جو زندگی ہے، اس 23 سالہ زندگی میں کیوں نہیں آئے؟ عرب کی سرزمین ہی پر رہے، ملک شام گئے، آزو بازو گئے، صرف عرب کی سرزمین ہی پر گئے، اعتراض کر سکتے ہو؟ نہیں، اس گتھی کو سمجھنے کے لیے ادب و احترام کا نذرانہ لا کر بارگاہ رسالت میں، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے عرض کرو، مولا یہ رسول جب سارے جہان کا رسول ہے تو سارے جہان میں کیوں نہیں جا رہا ہے؟ سارے جہان میں تبلیغ کرنے فزیکلی طور پر کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ذرا جواب سنو مسلمانوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جا کر کے بھی آج سنو، عام نبی خاص خطے کے نبی بننے کے باوجود ہر خطے کے ہر فرد کو اپنی دعوت میں کما حق ہو پیغام تو پہنچایا، لیکن سبوں نے انہیں مانا یہ نہیں ملتا ہے۔ یہ نبی سارے جہان کے رسول ہونے کے باوجود صرف عرب میں رہے، اور آج کائنات میں رسالت پھیلی ہوئی ہے، سارے جہان میں رسالت پھیلی ہوئی ہے، سارے جہان میں ان کا پیغام پھیلا ہوا ہے، سارے جہان میں ان کے غلام موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خدا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہی میں نہیں میرا تیرا، بھیجتا خدا ہے، مگر منشأ توحید جو ہوتی ہے وہ اس کے تحت ان کو پرموشن ملتا ہے۔ میرے حبیب رہو گے یہی، لیکن پھیلا دوں گا آپ کے مشن کو سارے جہان میں، کیونکہ آپ میرے محبوب ہو۔ مقصد سمجھیے صاحب قرآن کا، آپ ان کی آفاقیت کو سمجھیے، آپ مقصد توحید کی بنیاد پر رسول کو مانتے ہیں، مقصد توحید کے نظریے سے رسول کو مانتے ہیں۔ آپ ایسے ہی نہیں مان لیتے ہیں۔ نبی نہیں آئے تھے، لوگ تھے کہ نہیں؟ مخلوق تھے نا۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، کوئی نبی نہیں ظاہری طور پر زمین پر نہیں تھا، صحیح ہے؟ اب 650 برس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحیح ہے؟ تقریباً کم و بیش 650 برس کے بعد تشریف لائے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ 650 برس تک زمین پر کیا ہو رہا تھا؟ حدیث کی روشنی میں بولوں، حدیث کی روشنی کہتی ہے کہ روئے زمین پر کبھی بھی توحید، یہ زمین توحید سے خالی نہیں رہی، توحید پرستی روئے زمین پر آئی۔ توحید پرستی اگر ختم ہو جائے گی تو اللہ قیامت لا دے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے قیامت نہ لایا، اس کا مطلب توحید پرستی تھی۔ نبی نہیں تھے، توحید پرستی تھی، اس لیے کہ قیامت نہیں آئی ہے، توحید پرستی تھی۔ سوال یہ ہے، جب توحید پرستی تھی تو موحدین بھی ہوں گے نا، جماعت موحدہ بھی ہوگی نا، توحید بھی والی جماعت بھی ہوگی نا، تو رب سے پوچھئے، مولا کون ہے جو تیری توحید پرستی کا اعلان کر رہا ہے؟ کون ہے جو تجھے مان رہا ہے؟ کون ہے؟ ذرا سمجھو اپنے اسٹرانگنس کو، اور صاحب قرآن پر جو ایمان لائے ہو نا، اللہ کیا کیا آپ کو ان کے وجہ سے، ان کے صدقے میں دے رہا ہے، ان کو سمجھیے۔ جب بغیر سمجھے آپ کو مل گیا ہے، آج سے عہد کر لو کہ ہم صاحب قرآن اور قرآن کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کاٹیں گے، مان کر، چاہ کر، پیار کر کے، چوم کر کے، جھک کر کے، پوری تواضع، پوری پوزیٹیوٹی کے ساتھ، تو انشاءاللہ ان تمام کے رب نے آپ کو دیا، یہ تمام ہو جائے تو کیا نہیں دے گا؟ کیا بات ہے! غوث زمان یہ کوئی خدا نہیں ہوتا، ولی خدا نہیں ہوتا ہے، ابدال خدا نہیں ہوتا ہے، آپ ہی میں سے اللہ پیدا فرماتا ہے، مگر پیدا فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور صاحب قرآن کو اٹریکشن سے چاہتے ہیں، توجہ سے چاہتے ہیں، اس بنیاد پر انہیں غوثیت مل جاتی ہے، ولایت مل جاتی ہے۔ اور آپ کو تو محبوبیت کا بھی عنوان نہیں، خواب میں بھی آپ کو بشارت نہیں مل رہی ہے کہ بندوں میں تم سے راضی، خواب میں بھی بشارت نہیں مل رہی ہے۔ مچھلیاں تو بہت دیکھ رہے ہیں، سانپاں تو بہت دیکھ رہے ہیں، بچھوا بہت دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن آپ کبھی دیکھے گنبد خضرا؟ کبھی دیکھے ریاض الجنہ؟ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اٹریکشن، وہ جو اسٹرانگنس تھا امت کا، ذرا اس سے سمجھیے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنو، تم ہو، ذرا تم ہو، وہ تمام نبی ہیں جن کو ایک خاص خطہ دیا گیا، پھر بھی وہ خاص خطہ ان کا میں نہیں چاہا کہ پورا ہو، یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس نبی کو خاص خطہ نہیں دیا، ہر خطہ دیا، اور ہر خطے میں ان کو بھیجا نہیں،
ہر خطے میں بھیجا نہیں، مگر آپ کا نام لینے والا ہر خطے میں میں نے پیدا کر دیا ہے۔ ذرا سمجھیے اس بات کو، یہ خدا کا منشا ہے، یہ خدا کی رضا ہے۔ آپ نبی کے ہو، خدا چاہتا ہے۔ میں بتانے یہ جا رہا تھا کہ توحید پرستی جب تھی تو اللہ پاک نے کیوں نہیں فرمایا؟ اچھا یہ ذرا ایک اور نئی بات کیا، ایک اور بات دماغ میں آ گئی کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام کا قصہ ہے نا قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بتایا گیا آپ کو۔ آدم، یہ سب پاسٹ کی باتیں ہیں نا، سورہ یوسف دیکھیں، سورہ یونس دیکھیں، سورہ ہود دیکھیں، یہ سب جو ہے انبیاء کرام کے جو سورہ، یہ پاسٹ کے ہیں نا سب۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، پاسٹ کی باتیں قرآن میں موجود ہے، ذرا دھیان دیجیے گا اور اپنا اسٹرانگنیس سمجھیے گا۔ اور آخری جملہ یہ دیا کہ پاسٹ کی باتیں اس کو جگہ دی ہے قرآن میں، مگر میں پوچھتا ہوں کہ 650 برس جو حضرت عیسیٰ اور محمد عربی کے درمیان کے جو توحید پرست ہیں، ان کو کیوں نہیں عنوان دیا؟ ان کو کیوں نہیں عنوان دیا؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ان کا ذکر کسی کتاب میں کیوں نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہو نا سب بات؟ سمجھ رہے ہو یا خالی سر ایسے ہی لا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ یوسف علیہ السلام محمد عربی سے بہت پہلے ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے کے جتنے بھی انبیاء کرام سب کا ذکر ہے قریب کم و بیش، قریب زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یونس، سب کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 650 برس کا یہ زمانہ توحید پرستی کا زمانہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عنوان نہیں دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے یاد نہیں فرمایا۔ کیا بات ہے؟ کیوں نہیں ذکر دیا؟ یہ تو بہت قریب کی بات ہے اللہ، یہ تو قریب کی بات ہے، فوراً دے دینا تھا قرآن میں، یہ تو زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس کو دینا تھا، اس کو دینا تھا، لیکن نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں نہیں چاہتا کہ صرف مجھے لوگ چاہیں، میں نہیں چاہتا کہ اونلی توحید پرستی کا، اونلی مجھے مانے، اونلی سمجھ کر کے یہ تو صحیح ہے، لیکن صرف مجھے مانے یہ نہیں چاہتا، میرے اونلی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کو بھی مانے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، یہ عنوان دینا چاہتا ہوں۔ اگر توحید کا صرف عنوان دے دیتا، یا ایھا الموحدون کہتا، تو یہ عنوان بنتا کہ اللہ کو ایک ماننے والے کا بھی عنوان ہے۔ جیسے یہ پوری دنیا میں بات پھیلا دو، آج بولتے ہیں اللہ اللہ اللہ، بس اللہ بس اللہ، یہ کیا اللہ اللہ ہے؟ 650 برس تک صرف اللہ کو، واقعی اللہ ماننے والے کو اللہ نے اللہ کا خطاب نہیں دیا، اور توحید پرستی کا عنوان نہیں دیا، موحدین کا عنوان نہیں دیا، کیونکہ جانتے ہیں آپ صرف اللہ کو ماننے والے کو توحید پرست بولتے ہیں، صرف اللہ کو ماننے والے کو، صرف اللہ کو، دھیان دیجیے گا، کوئی واسطہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، اس کو موحد بولتے ہیں۔ لیکن اللہ کو ایک ماننا اگر اللہ کی وجہ سے ہے تو یہ موحدین کا عنوان تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کو ماننا رسول کی وجہ سے ہے تو اب موحد کا عنوان نہیں، اب مومن کا عنوان ہوگا، اب مومن کا عنوان ہوگا۔ اب اس قرآن پاک سے جڑیے، ذرا دھیان دیجیے گا، اور میں اب محبت سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ تو قرآن پورا ضرور اس لیے پڑھیے گا کہ 88 مقامات پر اللہ نے آپ کا عنوان اس میں رکھا ہے، آپ کا عنوان رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الموحدون، یا ایھا الذین وحدوا، اے وہ لوگوں جو صرف اللہ کو مانتے ہو، اے وہ لوگوں جو صرف توحید پرست ہو۔ نہیں، حالانکہ توحید پرستی بھی بڑا خوبصورت عنوان ہے، لیکن منشأ توحید نہیں ہے، یہ منشأ توحید ایمان ہے، اور ایمان کہتے ہیں اللہ کو رسول کے ذریعے سے ماننا، اللہ کو رسول کے ذریعے سے ماننا ہے۔ آج کی گفتگو کا یہی عنوان ہے، قرآن اور صاحب قرآن۔ آپ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، سماعت آپ سن رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کی قبولیت کا راز صاحب قرآن کو مانیے آپ۔ اگر اس قرآن کو سنتے ہیں تو رب سے دعا یہ کیجئے، اللہ جو بھی سماعت قرآن ہوئی ہے صاحب قرآن کے صدقے میں قبول فرما، تب جا کر کے حق سماعت قرآن ادا ہوگا۔ آج یہ کھوکھلی سماعت ہمارے کو دیکھنے کو مل رہی، 6 دن میں پڑھ لیے، اپارٹمنٹ میں کہیں پڑھ لیے، وہاں پڑھ لیے، ایسا معلوم ہو رہا کہ یہ تراویح سے ختم نہیں ہوئے، اسلامی سے ختم ہو گئے ہیں۔
पूरा रमजान तरावी पढ़ना है। ये वो कुरान है कि इस रमजान में आप क्या दौर करोगे, आप क्या कुरान पढ़ोगे सुनोगे। अल्लाह सैयदुल मलाइका को बार बार रमजान में तो भेजता ही था एक बार तिलावत करने के लिए, लेकिन लास्ट साल अल्लाह पाक ने जिब्राइल को भेजकर नबी के पास 2 कुरान की तिलावत फरमाई है। आपको कुरान पढ़ने आता नहीं आता? आता तो कितना पढ़ते आप रमजान में? नहीं पढ़ते, एक कुरान भी आप नहीं कर सकते। ये तो खैर और भला हो हमारी औरतों का कि माशाअल्लाह वो कर लेती हैं, और उसकी एक वजह यह है कि किचन से वो दूर रहती हैं। इसलिए मैं बस इतना कहने जा रहा हूँ कि ये अभी 10 दिन बड़ा अजीम अशरा आपके सामने साइफगन होने वाला है। मगरिब के बाद ही से इसको फॉर्मेलिटी के तौर पर ना गुजारिए, इसको कुरान और साहिब कुरान के आईने में गुजारिए। कसम खुदा की इतनी सख्ती से इज़ार बांधते थे मेरे आका इस अशरे में ख़ास तौर से। आप बस इतना सुन लेते हैं कि नबी की सुन्नत है। अरे आप इतना इजी कैसे बोल सकते हैं नबी की सुन्नत? नबी तो ईसा भी है, नबी तो मूसा भी है, नबी सब है, तो आप कैसे बोल सकते हैं नबी की सुन्नत? नहीं, महबूब आज़म की सुन्नत है, हबीब परवरदिगार की सुन्नत है, खल्लाक़े दो आलम के महबूब की सुन्नत है। ऐसा तसव्वुर लाइए, तब जाकर आपको एक वो खौफ होगा जो उम्मीद के साथ वाला खौफ होता है। वो खौफ होगा, वो खौफ वो जो पहाड़ पर भी उतारा जाए तो रेजा रेजा हो जाए। और आप इतना आसानी से कि दरमियाने तरावी भी अगर फ़ोन आ जाए तो आप बाहर फ़ोन कर लेते हो, जाकर के बोलते हो तरावी पढ़ रहा। ये बहुत इंसल्ट है कुरान का, आप इसको समझिए। ये बाप है ना, और ये बेटा है मेरे पास, मैं भी समझिए एक छोटा हूँ, इनका भी फ़ोन आए, इनका भी फ़ोन आए, तो मेरी जिम्मेदारी है कि इनके फ़ोन को होल्ड करूँ, इनको फ़ोन उठाऊँ। सही है कि नहीं? क्योंकि ये बड़े हैं, बड़े का कॉल रिसीव करना ये हमारी अखलाकी शरई हर तरह की जिम्मेदारी है। अगर उनको हम फ़ोन करेंगे तो इनका इंसल्ट होगा, क्योंकि फिर वो देखेंगे वेटिंग, फिर वो पूछेंगे किनका था। अगर मैं बोल दिया कि छोटे का था, इनका दिल दुखेगा, नहीं तुमने छोटे की वजह से मेरे फ़ोन को डिले कर दिया है, मेरे फ़ोन को नहीं उठाया है, दिल दुखेगा। मैं बिला तशबीह एक जुमला कह रहा हूँ, कुरान ये अल्लाह का कॉल है, कॉल कलाम है अल्लाह का। और जब आप पढ़ो, जब आप सुनो, मखलूक का कोई कॉल अफेक्टिव ना हो सके इस कॉल पर, कोई भी कॉल इसके ऊपर ना हो सके। जब ये पढ़ो तो यही पढ़ते रहो, किसी कॉल को हम रिसीव नहीं कर सकते, किसी कॉल को। क्यों? इसलिए कि सबसे बड़े रब का कॉल आया हुआ है। इसीलिए अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते उनके पास, अगर अल्लाह पाक से बात करना चाहते हो, अल्लाह पाक से बात करना चाहते हो, जाओ कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह पाक से बात करे सर का होगा। सुभान अल्लाह। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता अपने दिल की बात रखने के लिए? आज हमसे वजीफा लेते हो आप, हजरत ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, हम कुरान की कोई आयत दे देते हैं। हम तो मखलूक हैं, हम तो हिदायत किए हैं। अगर डायरेक्ट खुदा वो कलाम वाला खुद आपसे कलाम फरमाए, क्या बात है यार, दुआ कबूल करने वाला आपको कहे आ जाओ, तो फिर आपकी कोई परेशानी होगी? नहीं होगी। ये स्ट्रांगनेस लाइए कुरान और साहिब कुरान में, ये तिलावत में स्ट्रांगनेस लाइए। तो कुरान को जो आप तिलावत कर चुके हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, लेकिन अब जो करने वाले हैं आप इसको बड़ी अहमियत के साथ कीजिए। ये 10 दिन खुदा के वास्ते इसको शॉपिंग में मत गुजारिए, अपनी औरतों को भी खास कीजिए। मैं पूछता हूँ, पहले 10 दिन में नबी ने एतकाफ क्यों नहीं फरमाया? रमजान तो पूरा रमजान है ना, कोई ऐसा भी नहीं रहमत का महीना है, रहमत का आशरा, तो पूरा रमजान है, क्यों नहीं फरमाया? अल्लाह पाक देख रहा था 1400 साल के बाद की इन तमाम कौमों को। अब देखिए आखिरी दिन में बस मर्द हजरात यहाँ आएंगे, एटीएम कार्ड उनको दे देंगे, डेबिट कार्ड उनको दे देंगे, और पूरा मदीना मार्केट जो है भरा रहेगा, चार मीनार भरा रहेगा। 90% बुर्खे वाली हमारी बहनें और औरतें रहती हैं शॉपिंग के लिए। क्या बात है, ये अशरा इसीलिए दिया था आपको। ये शॉपिंग का अशरा जरूर है, लेकिन जहन्नम से आजादी को शॉप करो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शॉपिंग करो, जन्नत को खरीदो, जहन्नम से आजादी का अशरा है ये। कपड़े तो कभी भी खरीद सकते हो। सोचो ना, अगर शव्वाल में किसी की शादी हो तो खरीदोगे कि नहीं? कपड़ा खरीदोगे ना, लेकिन रमजान वहां नहीं जाएगा। ये रमजान चला जाएगा तो फिर नहीं आएगा। शादी ब्याह कपड़े के मौके हजारों आ सकते हैं आपके
پاس، لیکن یہ تلاوت قرآن، سماعت قرآن، یہاں تک کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کا مہینہ نہیں آئے گا، تو وتر جو ہے جماعت سے پڑھنے کا مہینہ پھر نہیں آئے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے اور اس کا آخری اشراف پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر قسم خدا کی اس کو گزارو، گھروں میں بھی گزارو، اپنوں میں ٹائم گزارو۔ میں ہمیشہ اس سال کہہ رہا ہوں کہ جب یہ عصر سے مغرب کا جو درمیان ہے، خدا کے واسطے باہر مت گزارو، اپنی فیملی میں گزارو۔ کیا باہر تم ہم سے تعویذ لے کر گھر میں برکت کی بات کر رہے ہو؟ جانتے ہو افطاری کے وقت جو ہے نا، اللہ خاص اپنے حبیب کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ دو خوشی ملتی ہے افطاری کرنے والے کو۔ ایک خوشی یہ کہ اللہ سے ملاقات کرتا ہو، لقائے رحمان کا عنوان، اور ایک خوشی یہ کہ کھا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دو خوشی ملتی ہے وہاں پر۔ مطلب اللہ پاک افطاری کرنے والے کے پاس ملاقات کے شرف سے مشرف فرمانے والا ہے، اور آپ باہر رہ کر ٹائم گزارو گے؟ نہیں۔ اپنی فیملی ممبر میں برکت چاہتے ہو، گھروں میں برکت چاہتے ہو، تو عصر سے مغرب کا جو وقت ہے، خصوصاً عورتوں کو کچن میں نہ بھیجو، ان کو سب کچھ تیاری کر کے افطاری کے پاس ساتھ لے کر بیٹھو، دعا ہاتھ سے کہو، قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان کو لے کر کے محبت مصطفیٰ میں دعا کرو۔ بچے کو کہہ دو پہلے ہی سے، اے بچے ہم زور سے دعا کریں گے، تم سب آمین کہنا۔ حسین کا آمین تم کو لگے گا قسم خدا کی، حسن کا آمین تم کو لگے گا، اہل بیت کا آمین تم کو لگے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، آپ سب کو، ہم سب کو گھر بار میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ آنے والے لمحات جو عشرہ اخیرہ جہنم سے آزادی کا ہے مولا، بالخصوص اس میں جو طاق رات ہے، پروردگار ان کی سعادتوں سے، برکتوں سے، نقطۂ رضائے توحید و رسالت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔